اس کا رسول تشریف فرما ہے، وانتم تتلیٰ علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ بس جو ایمان رکھتا ہے جس نے شیطان کو اندر سے نکال دیا، جھوٹ کو نکال دیا، بے ایمانی کو نکال دیا، بے انصافی کو نکال دیا، تو رسول کو اندر بٹھا لیا کہ میرے رسول میٹھا بولتے تھے، میرے رسول انسانیت کرتے تھے، میرے رسول کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، میرے نبی کے پاس جو اونٹ آ کے گواہی بولتے تھے، ہرنی آ کے بولتے تھے کہ مجھے چھڑائیے۔ آپ پڑھو تو صحیح نبی کی محبت۔ آج تک ہم نے نبی کی محبت پڑھی نہیں ہے، نبی کے طریقے پہ چلے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کتابیں پڑھ لی، جو دنیا کی کتابیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ یہ قرآن پاک میں بھی قیامت سے پہلے حرف اڑا دی جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے، لیکن روح باقی رہے گی۔ جس کے اندر رسول تشریف فرما ہوگا، جس کی روح کے اندر رسول کا طریقہ ہوگا، محبت ہوگی، اخلاق ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، اس کے اندر رسول بھی ہے۔ اگر تم قتل، ظلم، جبر کرو گے، پھر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یار میں آپ کو یہ بتاؤں، میں آپ کے بچے کو قتل کروں، مثال طور پر کوئی بندہ یا میرے بچے کو قتل کرے گا، وہ میرا کون سا سجن ہوگا؟ دشمن ہے نا۔ پھر وہ تمہارے بچے کو قتل کرے اور پھر اس کو کھانا بھی کھلاؤ، چائے بھی پلاؤ۔ یزید نے ایک غلط کام کیا ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کے جشن منا رہے ہو۔ ان کا امتحان تھا، امام کے حسین کے مقابلے میں اس نے جنگ کی، تم اس کو اچھا کہتے ہو؟ تو میرے بھائی مہربانی کیا کرو، ایسے فرقہ رائے سے نکل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت کر جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنت کا سردار بنا دیا، علی کے بیٹوں کو، ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جب نبی کہہ رہا ہے حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین منی وانا من الحسین۔ تو ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے، لیکن تم نہیں ڈر رہے ہو، اور مسلمان رہ کر مرنا، یہ اللہ نے کیوں بات لکھی ہے؟ آج وہ کہتے ہیں لوگ کہ تم مسلمان وہی ہو جس نے نبی کے خاندان کو ذبح کیا۔ تو حضور رحمت للعالمین نے ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز قرآن میں ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بھی لکھا عقل والوں کی نشانی ہے، عقل والوں کی نشانی ہے۔ اب جس میں عقل ہوگی اس کو سمجھ آئے گی، جس میں عقل ہی نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا؟ زبانی طوطے کی طرح ذکر کر لینا، ظاہری عبادت کر لینا، جب تک باطن صاف نہیں ہوگا۔ جس نے حضرت علی کو شہید کیا وہ بھی مسجد میں کھڑا تھا نا، نماز پڑھ رہا تھا۔ جب رکوع سجود میں جان لگا تو اس نے نکلا تلوار پہ دی، تو وہ بھی تو نماز تھا، اور وہ بھی تو مسجد تھی، مسجد زرار، اس میں کیا نماز ہی نہیں تھے؟ کیا اس میں امامت نہیں تھی؟ تو ابو عامر راہب جو اسلام دشمن تھا، مسجد میں بیٹھ کے مشورے خانے ہوتے ہیں، آج بھی یہی ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی مسجد میں بیٹھ کے مشورے کر رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم صحیح ہیں، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ خدا کا واسطہ مانو، تمام علماؤں سے، تمام فقہوں سے قرآن کو پڑھو، رسول تشریف فرما، اپنے اندر دیکھو رسول کو، رسول کی محبت کو دیکھو۔ وہ رسول جس نے کہا من رانی فقد رانی، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ پھر کیا تمہیں نبی کی زبان پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا قرآن پر اعتبار نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کو تا قیامت کے لیے آیت قائم ہو گئی، جس طرح کلمہ قائم ہو گیا، جس طرح نماز کے آپ کو ڈھونڈ لیا کہ نماز پڑھو جی، مسجد سے جا لی، آؤ جی، تو مسجد میں پھر یہ بتاتے نا کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی ہے، قتل نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ کرتے ہو تو تمہارے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جھوٹ کا ساتھ ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس میں بندے کو روک دو، بھائی تو رشوت لیتا ہے، تو مسجد میں آتا ہے، تیرے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ بات کہنے سے وہ احساس پہ آ جائے، وہ رشوت چھوڑ دے، وہ بے ایمانی چھوڑ دے، وہ جھوٹ چھوڑ دے، وہ قتل چھوڑ دے۔ جب تم ان کو سچ بتاؤ گے نہیں ڈر سے کہ تمہیں وہ تنخواہ نہیں دیں گے، تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی۔ خدا رسول کا واسطہ مانو، ایک ہو جاؤ، آپس میں محبت کر لو۔ تمہارے دلوں میں نفرت تھی، اللہ نے محبت ڈال دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھی تمام فقہوں والوں سے میں قرآن میں تو مر جاؤں گا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نفرتیں ختم کرو۔ شیعوں کے بغض میں ہم ایمان ختم کر رہے ہیں، اور آج شیعہ نہ پیٹتے تو حسین کی تاریخ کسی کو یاد نہ رہتی۔ چلو ہم تو شیعوں کو کافر کہہ دیتے بھاگ کے منہ اٹھا کے، تو ہندوستان میں جو ماتم کرتے ہیں، نبی کی آل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کو کیا کہو گے؟ آج وہی تانا دے رہے ہیں کہ تم تو حسین کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج وہی تانا، اتنا شعور آ گیا، اتنا شعور آ گیا دنیا کو، اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخر الزمان نبی، اور کوئی نبی نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اب تمہاری یہ دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں جھوٹے پر لعنت لکھی ہے، سب کو پتہ چل گیا بے انصافی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، سچ کو جھوٹ میں ملاؤ گے، حق دیدہ سے نہیں چھپاؤ۔ کیا پوری دنیا کو نہیں پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں الیکشن دھاندلی ہوئی ہے،
سب کو پتہ ہے، لیکن کون بولے؟ سب کو دنیا کی طلب ہے نا، آخرت کی طلب ہی نہیں ہے کسی کو. پھر موت ہے. یہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں انسان دیکھ کے جائے گا، جو کرے گا یہ کپاس بو گے، کپاس ہی اٹھے گی، وہاں سے مکئی نہیں نکل سکتی. جو کاشت کر رہے ہو، جھوٹ، بے انصافی، ظلم، قتل، جبر، اس کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. یہ نہ کہہ دینا پیچھے میں نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں یہ ہمیں اس نے کہا تھا، ہمارے مالک نے کہا تھا. ہیں تو تمہیں مالک کا ایک کنویں میں جناگ مار دو گے. اگر آپ اسی وقت مالک سے کہہ دیتے کہ مالک اس پر ظلم نہ کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو ناجائز سزا مت دیں، تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات سننے سے الٹا تم ساتھ اس کے مل جاتے ہو. ہیں تو میرے بھائی ایسا مت کرو، اللہ رسول سے ڈرو. آخر موت ہے، موت پر حق ہے. ہیں تو پھر اس نے تمہیں بھائی بنا دیا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ایت اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم، روزانہ ایک ورقہ پڑھو پھر سمجھو. والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صالحین، انبیاء، صحابہ، یہ سب اپنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ ازل سے چنے ہوئے ہیں. خضر علیہ السلام اللہ کے تعالیٰ ولی تھے، آصف بن ورقی اللہ کے ولی تھے. ہیں اپنے نبی جتنے ہیں ان کے جو نیچے کام کرتے وہ مومن لوگ تھے. تو تم کہتے ولی ہے ہی نہیں. وہ ایسا کرنے کو جبہ بھیج دیا کہ محمد بخشوا، وہ کون تھا جو کبھی نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، جس نے دیکھنے آیا تو حضور ملے ہی نہیں. تو ایسے من چیزوں سے بچ جاؤ، قرآن کے مطابق چلو. قرآن میں ایک بات لکھی ہے، آپ نماز میں روز مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ چلا، چلتے نہیں ہو. جب سیدھا راستہ لکھا ہوا ہے نبی، صدیق، شہید، صالحین، تو پھر نبی پر کچھ ہی نکال رہے ہو، کوئی نور بشر کی. اور جو معراج پہ گیا ہے ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہے، ہاں جی، جہاں فرشتہ جبرائیل بھی نہیں جا سکا کہ میرے پر جل جائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں فرشتے نوری ہے. پھر وہ نور کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے، بلاگیر ہوئے، ملے، آواز سنی اللہ کی. ہیں کیونکہ تمام نبیوں کو افضل بنایا گیا. ہیں ایک شخص پورا پاکستان ہی نہیں پھرا، پورا ملک نہیں پھرا، ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہ میں نبی ہوں. بھائی اس کو تو شاید قرآن کی آیتیں ہی زبانی نہیں آتی ہیں. ہیں تو کسی نے دیکھا ہے کہ جب نبی پر قرآن تھا کسی نے دیکھا ہے فرشتہ دیکھتا ہو؟ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے فرماتے گئے، ان کے دل پہ لکھا ہوتا تھا وہ فرماتے گئے. جب آپ دل صاف کر لو گے آپ کو اس پورے قرآن کی سمجھ آ جائے گی. جب آپ جھوٹ اور ایک لقمہ حرام کھانے سے بچ جاؤ گے پھر ساری سمجھ آ جائے گی. ہیں ہر سانس کا اس کی پاکی بیان کریں، پھر تمہیں سب پتہ چل جائے گا. یار میرا مقصد یہ قرآن حلف کر رہا ہوں، میرا کسی فقہ پر طنز کرنے کی بات نہیں ہے. مجھے قرآن سے پیار ہے اور اپنے ملک سے پیار ہے. میں کہتا ہوں اس ملک میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو. اور تم اس لیے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، ایک موقع دے دیا ہے، تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا ہے، اللہ نے بنایا تمہیں، اور اس میں تمہاری آزمائش ہے. وہ بلول کا ایک قصہ پڑھ رہا تھا، تو وہ ایک بادشاہ ہے، وہ اب مووی بنی ہے، تو وہ بلول جا کے نا اس کے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے جو ہے چمچے کیڑے بادشاہ کے مشیر خشیر وہ ان کو سوٹیاں مارنے لگ جاتے ہیں. ہاں وہ ہنستا رہتا ہے. تو جب بادشاہ کو بلایا جاتا ہے بادشاہ کہتا ہے یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں تو آدھے گھنٹے یا 5 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں، تمہارے ساتھیوں نے میرا یہ حال کر دیا مار مار کے، تو تمہیں کتنی مار پڑے گی. تمہیں اتنی اس نے بادشاہی سلطنت دی تھی، اتنے لوگ تمہارے انڈر تھے، ہیں تو تمہیں کتنی مار پڑے گی. کیا تم نے کسی کے ساتھ انصاف کیا؟ 100 ایک شخص گناہ کو سزا مت دو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. مت کسی کو بے گناہ سزا دو، مت کسی پر ظلم کر دو. اب میں رات دیکھ رہا تھا کراچی میں پولیس والی عورتیں جو عورتوں پر ظلم کر رہی تھی، بال کھینچ رہی، دالیں بٹھا رہے تھے. یار کیا تم عورتیں نہیں ہو؟ تم اتنے ان کو پیار سے کہو بھائی تمہاری یہ سزا ہے، ہمیں آرڈر ہے، آپ بیٹھ جاؤ، برائے مہربانی. تو مارنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ان کے کپڑے چھیننے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ تمہارے بازار میں ایسے جب کسی دوسرے کی حکومت کو تمہاری بہو بیٹی کو ساتھ کرے، یہ تو پھر لڑائیاں بڑھتی جائیں گی. گھٹاؤ اس کو. مت کسی عورت کو نفرت کرو، مت کسی عورتوں کو ناجائز جیل میں بند کرو، چھوڑ دو ان کو. اصل مجرموں کو پکڑو. اصل مجرم قرآن پڑھو، اس میں سمجھو، رات کو دل میں اللہ کو اندر رکھو، پھر اللہ تمہیں دکھا دے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو وہ دکھائے گا. جب تمہارے اندر رسول کی محبت ہوگی سب چیز تمہیں نظر آ جائے گی. مت کرو کسی پر ظلم اس سے پہلے کہ
اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں سے، تمہاری بیویوں بچوں سے، تمہارے بھائیوں سے بدلہ لے، اس کا عذاب آ جائے تو بچ جاؤ میرے بھائی۔ میرا مقصد یہی ہے آپ کو بچانا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں جھوٹ سے بلائے، کیونکہ قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹے پر شیطان اترتے ہیں۔ قرآن میں ولا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد میں رہو۔ قرآن میں ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل تکتموا تعلمون، سچ کو جھوٹ میں ملو، حق دی دست نہ چھپاؤ۔ آج تم جو ہمارے جوان سردوں پر کھڑے ہیں ان پر باتیں کرتے ہو، مجھے دکھ لگتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، وہ صحیح ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کی ایک حکمت عملی ہے، وہ حکمت عملی سے ملک بھی بچانا ہے۔ تو ان باتوں کو میں کیسے بتاؤں؟ فلسطین کا حال دیکھ لو، کشمیر کا حال دیکھ لو، مہربانی کرو اپنے ملک میں دنگے فساد ختم کر دو۔ تمہیں اللہ رسول کا واسطہ ہے، اولادوں کا واسطہ ہے تمہیں۔